یہ حدیث تمام دوست بھائی بیٹے دھیان سے سننا ہے اس حدیث کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 4 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے سامنے جا کے کہیں گے ہم نے حساب نہیں دینا۔ ہم کس چیز کا حساب دیں؟ وہ کہیں گے ہم نے حساب نہیں دینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ یہ بہت زیادہ ہوں گے لیکن 4 قسموں کے ہوں گے۔ ایک ان میں وہ آدمی ہوگا جو پیدائشی بولا ہوگا دنیا میں، وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں لگتا تھا لوگ کیا کہتے ہیں، ہدایت کیا کہتی ہیں، دین کیا ہوتا ہے، شریعت کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، دعائیں کیا ہوتی ہیں، میں تو سنتا ہی نہیں تھا، مجھ سے کس چیز کا حساب لینا ہے؟ کہا جا تم ادھر ٹھہر جاؤ۔ اور یہ ساتھ کہے گا کہ اگر میں سنتا ہوتا تو میں تیرے نبیوں کی بات مانتا۔ اچھا تم ادھر ٹھہر جاؤ۔ دوسرا آدمی آئے گا، دوسری قسم کے لوگ آئیں گے جو کہیں گے اے شہنشاہ کائنات ہم کس چیز کا حساب دیں؟ کیوں؟ ہم دنیا میں جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوئی ہم پاگل تھے، ہمیں تو عقل ہی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ہمیں کس چیز کا حساب؟ اگر ہماری بھی عقل ٹھیک ہوتی ہم بھی تیرے نبیوں کی بات مانتے۔ اچھا تم سے ادھر کھڑے ہو جو۔ تو تیسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بزرگ آدمی، ایسا بوڑھا آدمی کہ جس کی عقل صحیح نہیں، پتہ نہیں چلتا کہ پتر کی کیا ہے، کس طرح کی کرنا ہے، ایسی بڈھی عقل کا یعنی بڈھا آدمی جو اس عمر میں مسلمان ہوا، لوگوں کے کہنے پر اس نے کلمہ پڑھ لیا، یا اس کو پتہ ہی تب چلا کہ اللہ کے آخری نبی آئے ہیں، تو یہ کہے گا یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا، مجھے عقل ہوتی تو میں تیرے نبیوں کو مانتا۔ اچھا تو بھی ادھر کھڑا ہو جاتے۔ 3 اور چوتھے قسم کا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی ہوں گے جو اس وقت پیدا ہوئے جب ایک نبی دنیا سے چلا گیا اور اس نبی کے جانے کے بعد جو دین ایمان اسلام تھا نا وہ بگڑ گیا، خراب ہو گیا، پتہ ہی نہیں کیا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 650 سال کا فرق ہے، تو آہستہ 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 یہ حال ہو گیا تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اصل دین ہے کیا۔ ان کو کہتے ہیں فطرت کے دور کے لوگ۔ یہ بھی اللہ کو کہیں گے یا اللہ ہمیں تو سمجھایا ہی نہیں کسی نے، بتایا ہی نہیں کسی نے، ہم کس چیز کا حساب دیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کو کہے گا اچھا، اور یہ لوگوں کی تعداد جو ہوگی یہ لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں کتنے کے حساب سے یہ لوگ ہوں گے، یہ چند لوگ نہیں ہوں گے، کیونکہ پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بولے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بڈھے زیادہ ہو کے، کتنے لوگ ہیں جو پاگل ہیں، اللہ معاف کرے۔ ان کو کہا جائے گا اچھا اگر میں تمہاری طرف نبی رسول بھیجتا تو میں نے میری بات مان لینی تھی، اگر عقل ٹھیک ہوتی یا اللہ ماننی تھی۔ اچھا میں تمہیں ابھی آزما لیتا ہوں۔ کہتے ٹھیک ہے جی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے سامنے جہنم کی جائے گی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جہنم ان کے سامنے لائی جائے گی، اور قرآن مجید کہتا ہے تکاد تمیز من الغیظ، جہنم اس وقت غصے میں آ کے ٹھا ٹھا پاٹ رہی ہوگی، اس کے گولے آسمان کی طرف اڑ رہے ہوں گے، اتنی تیز جہنم ہوگی کہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا کولا بھی اتنا بڑا کولا ہوگا آسمان کی طرف جو اڑ رہا ہوگا، جتنا کہ قرآن مجید کہتا ہے کل کسر، جتنا کہ بڑے بڑے دنیا کے پہاڑ اور قلعے ہوتے ہیں نا، اتنا اتنا ایک بڑی اس کا کولا ایک ایک ہوگا اتنا جو ہوا میں اڑ رہا ہو، یہ جہنم ان کے سامنے آئے گی نا، اللہ کہے گا کہ میں نے تمہیں عقل نہیں نہ دی تھی، اب تو عقل ہے کہ نہیں، اب پھر میری بات مان کے دو، چلو سارے جہنم کے اندر چھلانگ لگاؤ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی لوگ ہوں گے نا وہ اچھا یہ بات ہے اللہ کا حکم ہے چھلانگ لگا دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چھلانگ لگا دیں گے نا دوسرے دیکھ رہے ہوں گے جہنم کے اندر چھلانگ لگا دی ہے،
اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے وہی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوا تھا، یا نار کونی برداؤں وسلاما علی ابراہیم۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ٹھار ہو گئی، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ میرے ابراہیم کو زیادہ ٹھنڈی لگ جائے، ان کے لیے اللہ کی جہنم میں ایسے ہی ہو جائے کہ گریں گے کچھ نہیں ہوگا، ایسے بالکل ٹھیک، لیکن آپ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، دوسرے پیچھے نہیں بھائی ایسے نہیں جانا، ایسے نہیں، توبہ 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 توبہ۔ اللہ کہے گا پھر میری بات نہیں نہ ماننی، نہیں تو چلو پھر اس جہنم کے اندر تمہیں مستقل پھینک دیا جائے گا۔ لوگوں یہ میں نے حدیث اس لیے سنائی ہے کہ قیامت کے دن کی جو پریشانیاں ہیں نا، قیامت کے دن کی آزمائش بڑی سخت ہے کہ جہنم میں آپ چھلانگ لگاؤ، اور دنیا کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں، ایسے دکان بند کر کے ایسا آ کے نماز پڑھ لو، ایسا پورا تولو، سچ بولو، ایمانداری کی زندگی گزارو اور بے حیائی سے بچو، گناہ سے بچو، آرام نہ، اللہ نے کوئی مصیبت ہی نہیں۔ قیامت کے دن کی آزمائش یہ ہے کہ جہنم کے اندر چھلانگ لگانی ہے۔ دنیا میں تو یہ ہے نا چلو غلطی ہو گئی اور چلو غلطی، پھر قیامت کے دن معافی نہیں، چھلانگ لگاؤ، جس نے نہیں لگائی مستقل جہنم کے اندر۔ اور دنیا میں اگر کسی انسان سے کوئی غلطی کوئی کوتاہی اور نئی نماز پڑھ سکیا، اگو وضو کر کے نماز پڑھ کے کلمہ پڑھ لے، وضو کر کے اللہ کے سامنے جھک لے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔